Welcome to my channel. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. یہ سورہ طٰہٰ کی وہ آیات ہیں یا وہ دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے کی تھی جب انہیں نبوت عطا ہوئی۔ آج ہم اس ویڈیو میں جس پیغمبر کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ جتنے بھی کویسچنز کمیشن کے انٹرویوز میں پوچھے جاتے ہیں اور وہ سوال جو کمیشن کے ٹیسٹ میں اور جتنے بھی کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں اس میں آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ، آج کے لیکچر میں ہم وہ پڑھیں گے۔ تو اب ہم اسٹارٹ لیتے ہیں۔ میں نے جو یہاں پر ایم سی کیوز بیس جو ہے کویسچنس بنائے ہیں، کیونکہ جب بھی ہمارے پاس کمیشن کا ایم سی کیوز بیس ٹیسٹ آتا ہے تو اس میں ہمارے پاس سوال کے ساتھ 4 یا 5 آپشنس کی بن ہوتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ تو اب ہم اسٹارٹ لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ اس وقت کے جو بادشاہ تھے مصر کے انہیں فرعون کہا جاتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا رامسس II۔ پھر ہمارے پاس اگلا سوال آتا ہے، فرعون کی بیوی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ان کا نام کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کی بیوی نے کی تھی جن کا نام تھا آسیہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کس نبی کے پاس گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے ایک مصری کا قتل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ مصر چھوڑ کے مدین گئے تھے، اور مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے تھے۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنے سال گزارے؟ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال گزارے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاد کا کیا نام تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے تھے اور وہی ان کے استاد بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا کیا نام تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام صفورہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس مقام پر نبوت عطا فرمائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال بعد مدین سے مصر کی طرف جب روانہ ہوئے تو تب انہیں نبوت ملی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ جو ہے نبوت عطا فرمائی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ، جس کا مطلب ہے اللہ سے باتیں کرنے والا۔ قرآن میں کس پیغمبر کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے؟ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی کا نام کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی کا نام حضرت ہارون علیہ السلام تھا، جو ان سے 3 سال بڑے تھے، اور انہیں بھی جو ہے نبوت ملی تھی۔ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سا معجزہ عطا کیا؟ کوہ طور پر جب اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے بات کی تو انہیں جو ہے 2 بڑے معجزات عطا کی، جس میں سے پہلا یہ تھا کہ ان کا جو عصا ہے وہ ایک بہت بڑا اسدہ بن جاتا تھا جب وہ اسے زمین پہ مارتے تھے۔ دوسرا جو انہیں دیا وہ تھا چمکتا ہوا ہاتھ، جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بغل میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ فل چمکنے لگتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس قوم کی طرف بھیجا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے
4 पैगंबर भेजे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के साथ कौन सा समंदर पार किया? जो समंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पार किया था उसे इंग्लिश में रेड सी कहते हैं, जबकि उर्दू में उसे बहरे कलज़म कहा जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मिस्र से निकलने के बाद कहाँ आबाद किया? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब बहरे कलज़म को पार कर लिया तो उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को वादी सीना में आबाद किया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किस मकाम पे तौरात अता फरमाई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर ही तौरात अता फरमाई थी। तौरात अता करने के लिए अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कितने दिनों के लिए कोहे तूर पर बुलाया? तो अल्लाह ताला ने 40 दिनों के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया था ताकि वो उन्हें तौरात अता करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जब विसाल हुआ तब उनकी उम्र क्या थी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तब उम्र 120 साल थी। नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को कितने साल तक अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल ना होने की सज़ा दी? वादी सीना बनी इसराइल का जो है मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम से कहें कि वो उनका जो मुस्तकिल ठिकाना है वो अर्ज़ मुक़द्दस है यानी फ़लस्तीन है, और वहाँ दाखिल होने के लिए उन्हें जिहाद करना होगा। लेकिन उनकी कौम ने जो है जिहाद करने से इनकार कर दिया था। इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने जो है बनी इसराइल को सज़ा दी कि वो 40 साल तक अर्ज़ मुक़द्दस यानी फ़लस्तीन में दाखिल नहीं हो सकेंगे, और वो 40 साल तक जो है उसी वादी में भटकते रहे। होप सो कि आपको जो है वीडियो समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपने इन MCQs की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए जो है आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और मेरे पिंटरेस्ट पेज पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।